اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے غوط تک پڑھا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی، اور آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے بھی ایک ریویژن ہو جائے اور پھر آگے سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو نئے ہیں، جنہوں نے نہیں بالکل بھی ایک سبق میں بھی شرکت نہیں کی اور انہوں نے نہیں پڑھا، تو وہ ایک دفعہ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اس کے اندر سارا میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم آسانی کے ساتھ تجوید کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مخارج کو اچھے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر اول، مفردات۔ علیحدہ علیحدہ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ طا، ظا، عین، غین۔ اب طا کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو تھوڑا موٹا کر کے اور طا منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ طا، طا، اس طرح کر کے۔ اس کو ظا، ظا، اس کو بھی منہ بھر کر پڑھنا ہے، لیکن یہ زوئیں کی آواز آنی چاہیے، دعات کی آواز نہ آنی چاہیے کہ ہمیں مکس ہو جائے ہمارا غاد اور زوا۔ غاد، زوا، ان دونوں میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ زوا، طا، ظا۔ آگے ہے عین۔ اگر آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا تو عین کے لیے آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس طرح کر کے آواز نکالنی ہے تاکہ الف کے ساتھ اس کی آواز مکس نہ ہو۔ عین۔ پھر دوسرا یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ ہمارے ناک میں بھی نہ جائے۔ عین، عین۔ اس طرح ہم پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، ہمارا ناک میں جائے گا تو وہ سارا ایک تو غلط، دوسرا عین ہمارا صحیح تلفظ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم نے جو کی آواز ہے یہ صحیح حلق سے نکلتی ہے، تو حلق سے ایک تو ہم نے عین کی آواز پراپرلی نکالنی ہے، دوسرا ہم نے اس کو ناک میں نہیں جانے دینا۔ یہاں پر میں نے آپ کو سین میں بھی بتایا ہے، شین میں بھی بتایا ہے، جیم میں بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو ہے کہ ہم نے ناک سے آواز کو کس طرح نکالنا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ناک پہ بالکل بھی زور نہیں دینا اور سارا زور جو ہے حلق میں دینا ہے، دانتوں پہ، حلق پہ، منہ والی سائڈ پہ کرنا ہے تاکہ ہمارا بالکل بھی ناک میں نہ جائے۔ اسی طرح عین جب ہم کریں گے تو عین تو ہماری آواز حلق سے نکلنی چاہیے نہ کہ ناک سے نکلنی چاہیے۔ غین، غین کا بھی یہی ہے کہ ہم نے ناک میں اس کو غین، غین ایسے کر کے نہیں پڑھنا، غین اس طرح کر کے پڑھنا ہے، یعنی یہ بالکل بھی ناک میں نہ جائے۔ طا کو موٹا، ظا کو بھی موٹا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے۔ طا، ظا، عین، غین۔ یہ ہمارا پریکٹس سے صحیح ہوگا کہ اگر ہم اس کی بار بار پریکٹس کریں، اگر آپ اس کو 10 منٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کو اس سے زیادہ ٹائم دیں۔ اگر آپ زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے اس کو دہراتے رہیں۔ اگر آپ اس کو بار بار دہرائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نے پہلی تختی پر اچھے سے توجہ دے دی، ایک ایک لفظ کو آسانی کے ساتھ ہم لوگ سیکھ جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح اچھے سے پر توجہ دی، بار بار اس کو پڑھا
اور اچھی نیت کے ساتھ تو دل لگا کر ہم نے پڑھنا ہے، تو تبھی ہم ایسا کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا قاعدہ چینج ہے، تو یہ والا قاعدہ بھی تھا کہ جس میں اس طرح ساتھ ساتھ، تو کیونکہ اس قاعدے میں یہ دال دال سین شین یہ والا لفظ نہیں لکھے ہوئے تھے، تو اس پر لکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلے آج اس پر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر پڑھ رہے ہیں، لیکن قاعدے کا تو نہیں، لیکن ہمیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ اگر آپ اس پر تھوڑی سی محنت کریں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا بہتر ہو جائے رمضان تک، اور پھر ہم آگے سے بھی پڑھیں کہ پھر جب ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو تجویدی غلطیاں ہماری کم سے کم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔